تو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تم جانتے ہو کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سوا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور اس میں خاص اپنی روح پھونکی ہو، اور ملائکہ نے میرے سوا کیا کسی اور کو سجدہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لیکن پھر بھی میں شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا، تم میرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ کہیں گے کیا خدا نے میرے سوا کسی کو خلیل قرار دیا ہے، اور میرے سوا کیا کسی کو اس کی قوم نے آگ میں جھونکا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میرے سوا خدا نے کسی سے براہ راست باتیں کی ہیں؟ مگر پھر بھی میں حقیقت خداوندی سے واقف نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا خدا نے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور کیا کسی نے کوڑی اور جزامی جیسے لاعلاج مریض کو ٹھیک کیا ہے، اور میرے سوا کیا کسی نے مردے کو زندہ کیا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر بھی میں اس کی ذات سے واقف نہیں، مجھے اپنی فکر ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں سینے پر ہاتھ مار کر کہوں گا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر میں خدا کے عرش کے آگے آ کر کھڑا ہوں گا، اور میری زبان خدا کی تعریف میں ایسی کھل جائے گی کہ کبھی تم نے ایسی تعریف نہ سنی ہوگی۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، بولو کیا چاہتے ہو؟ شفاعت کرتے ہو تو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میں سر اٹھاؤں گا اور پھر خدا کی حمد و ثنا کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اٹھو درخواست کرو، میں سر اٹھاؤں گا، عرض کروں گا یا رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بخش دیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کے کوئی نبی اور کوئی فرشتہ نہ ہوگا جس کو رشک نہ ہو، یہی مقام محمود ہے۔ اب میں سب امتیوں کو لے کر جنت کی طرف آؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھل جائے گا۔ اب ان سب امتیوں کو نہر کی طرف لے جایا جائے گا جس کو نہر حیوان کہا جاتا ہے، جس کے دونوں کنارے موتی، ہیرے اور زر سے مرصع ہوں گے۔ اس کی مٹی مشک ہوگی، اس کے کنکر پتھر یاقوت ہوں گے۔ اس نہر میں یہ لوگ نہائیں گے اور ان کے رنگ جنتیوں کے سے ہو جائیں گے، اور ان سے جنتیوں کی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ ایسا معلوم ہوگا کہ گویا چمکتے تارے ہیں، لیکن ان کے سینوں پر روشن نشانات ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے۔ انہیں مساکین اہل الجنت کہا جائے گا۔